قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کی کل میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں جی۔ ایک خاص میں فضیلت عرض کرتا ہوں، یہ خاصیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ اس دنیا میں ابھی بھی ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہی رواج ہے، جب نام لکھا جاتا ہے نا تو آگے ولدیت لکھی جاتی ہے، نام کے ساتھ جتنے بھی شناختی کارڈ ہیں، لائسنس ہیں، ان کے اوپر یا پاسپورٹ ہے، کہیں پر نام نہیں لکھا جاتا ماں کا۔ پھر ڈیٹیل جو وہ لیتے ہیں اس میں وہ ضرور آ جاتا ہے، ڈیٹیل میں، خاندان میں، شجرے میں، ان چیزوں میں، لیکن جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے تعارف کے طور پر، جناب آپ کا نام کیا ہے جی؟ شہباز۔ ولدیت کیا ہے جی؟ ابا جی کا نام بولے گا۔ کہیں پر میں نے نہیں دیکھا کہ پاسپورٹ پہ، شناختی کارڈ پہ یا کسی بھی اور مقام پر نام ماں کا لکھا جائے۔ یہ پروٹوکول اس دنیا کے اندر باپ کو دیا گیا ہے، اور ماں کو کل پروٹوکول دیا جائے گا قیامت والے دن کہ جب ان کو پکارا جائے گا ماں کے نام سے پکارا جائے گا، فلانا جی، شہباز ہے جی، اکبر ہے جی، سرفراز ہے جی، کوئی بھی ہے، اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام پکارا جائے۔ یہ اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو اپنی ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کل قیامت والے دن بھی اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے۔ ہاں جی، اب جہاں پر بھی آپ قرآن پاک میں قصے سنیں گے اور ذکر آئے گا تو باپ بیٹے کا ذکر آئے گا، بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام کا نام آیا تو یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح جس بھی نبی کا ذکر ہوا، باپ بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وہیں پر ان کی والدہ کا ذکر آئے گا۔ یہ ایک یہاں پر مزید ایک اعزاز کہہ لیں، یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی کر لیں۔ اور یہ اس بات کی جو ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ جہاں پر انہوں نے تورات اور انجیل کو اپنی مرضی سے بدل دیا ہے، تو کہیں یہ بھی نہ کر دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی کسی اور کا نام لگا دیتے باپ کی جگہ پر۔ اللہ نے قرآن کا یہ حصہ بنا کر ان کی ساری پلاننگ کے اوپر پانی پھیر دیا کہ کسی اور کے ساتھ شجرہ وہ ملا نہیں سکتے۔ بھئی باپ کا نام آئے گا تو یہ بھی تو ظاہر ہے نا کہ یہ کس کا بیٹا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا۔ اب ہمارے پاس، ہم راجپوت نسل ہے، ہمارے پاس پورے ہمارے شجرے موجود ہیں، میرا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس طرح ہمارے پاس پوری ہماری شجرہ نسب موجود ہے کہ جناب یہ نسل ہے، یہ قوم ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ سارا ہمارے پاس شجرہ موجود ہے۔ بیچ میں سے باپ کو ہٹا دو، ثابت کرو شجرہ، نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اور یہ پھر وہ مقام ہے جی کہ جو عظمت اور شان کا مقام ہے۔ جب بھی ذکر کیا جائے گا بی بی مریم کا ذکر کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کتنی شان والی یہ خاتون ہوئی ہیں کہ بیت المقدس میں واحد یہ ایسی خاتون تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی موقع عطا فرمایا اور ان کو وہاں پر حجرہ بھی نصیب فرمایا۔ ہاں جی، اور سب وہاں کے جتنے بھی راہب اور جتنے بھی وہ پادری شادری تھے، ان سب سے زیادہ فضیلت والا اللہ تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کو فرمایا۔ خیر، اس پر پہلے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس کی مزید ضرورت نہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی۔ ہاں جی، یعنی کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جس مقام پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشانی یا کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو آگے کر دیا، چلو بھائی پیارے جبریل آپ ان کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ قرآن کا یہ حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر بھائی جتنی مرضی، وہ پتہ نہیں یہ 81 کی بات ہے یا 78 کی بات ہے، جب وہ اندرا گاندھی کو سکھ نے مارا تھا نا جی، اسی کے گاڑی 85 کی، ہاں جی 85 کی بات، تو اس دور کے اندر اسی کے گارڈ نے، اور پھر یہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ گورنر وقت کا ہی گارڈ ہے اور اس نے گورنر وقت کو گولی مار دی۔ یعنی کوئی بھی دنیا کی سیکورٹی سسٹم 100% فول پروف نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں لیکس۔ وہ ایک لڑکا ہے اقرار الحسن، ARY نیوز کے اوپر سر عام چلاتا ہے پروگرام، اب پتہ نہیں چلتا یا نہیں چلتا، میں نے اس کے کافی پروگرام دیکھے تھے۔ وہ ایک دن آپ کی قومی اسمبلی کے اندر پستول لے کے چلا گیا، وہاں پہ سارے جو ہے بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں،
تو اس نے جا کے بتایا اور سارے وہ خفیہ کیمرے شیمرے لگا کے اس نے بتایا کہ یہ ہے آپ لوگوں کی سیکورٹی کا نظام، یہ آپ کی یہاں پہ آ کے آپ کے ملک کے سربراہوں کو گولی مار جائے پھر، ہاں جی میں لے کے آ گیا. اس نے پھر خود جا کے اسپیکر کو اپنا پستول دکھایا. ہاں جی البتہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی سیکورٹی سسٹم جو ہے نا وہ فول پروف نہیں ہو سکتا. یہ پاکستانی دو بھائی تھے، نام اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہا، سب سے پہلا دنیا کا وائرس انہوں نے ایجاد کیا، سب سے پہلا دنیا کا کمپیوٹر وائرس ہے. اب کمپیوٹر وائرس ایجاد کرنے کے بعد کیا ہوا جی، ناسا بھی ہیک ہو گیا، بینکوں کو لوگوں نے ہیک کر لیا. بینک کہتے ہیں جی ہماری سیکورٹی بڑی مضبوط ہے جی، ہاں جی، لیکن ان کو بھی لوگ فول بنا جاتے ہیں، چوری کر جاتے ہیں. ایک ڈرائیور نے 4 کروڑ روپیہ چوری کر لیا بیچ میں سے، ہاں جی وہ لے کے پھرتا رہا پورے شہر کے اندر، نہیں پکڑ سکے. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ میری تیری سیکیورٹی جو ہے وہ فول پروف نہیں ہو سکتی، لیکن جب اللہ کسی کو سیکیورٹی دیتا ہے بھائی جان اس میں کوئی اتنا سا بھی لیکس نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو چیٹ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کا محافظ بنا دیا. پھر فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر. پالنے میں تو باتیں ہو گئیں اور پکی عمر ابھی ان کی نہیں ہوئی. پکی عمر کب ہوگی؟ جب آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ دوبارہ نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت ان کی پکی عمر ہوگی. ہاں جی 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور 30 سال کی عمر پکی عمر نہیں کہلاتی، کم از کم 40 سال اور اس کے بعد کی عمر پکی عمر کہلاتی ہے. تو آپ تشریف لائیں گے، پکی عمر ہوگی، تو یہ آیت دلیل بھی ہوگی اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ضرور تشریف لائیں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں سے یہ بات بھی قبلہ واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے. کتاب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے. سادہ لفظوں میں بتاؤں نا جی، سادہ لفظوں میں علم اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے. علم آ جانے سے عقل نہیں آ جاتی، علم آنے سے عقل نہیں آتی. عقل ہو نا جی پھر گزارا ہو جاتا ہے، علم ہو اور عقل نہ ہو بڑی خطرناک چیز ہے. ایسا ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں چھری دے دی آپ نے، اب اس کا دل کرے تو منہ میں ڈال لے، اس کا دل کرے تو کسی کو زخمی کر دے. بالکل آج فرقہ واریت کی تمام جتنی بھی شاخیں نکلی کھڑی ہیں وہ یہ اسی کیفیت پہ کھڑے. علم ان کے پاس آ گیا، عقل ان کے پاس کوئی نہیں آئی. وہی علم ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. فرقہ واریت کی جنگ لگا کے انہوں نے نہ اپنے لیے کوئی ہدایت کا سامان بنایا ہے، نہ اگلے کے لیے کوئی ہدایت کا سامان بنایا. بھائی آپ دیکھیں سادہ سی بات ہے قبلہ، جب بھی کبھی بدعقیدگی آپ کے سامنے آئے نا، آپ قرآن و حدیث سے آپ رہنمائی حاصل کریں، بات ختم ہو جائے گی. جب قرآن اور حدیث سے آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جائے تو پھر پیچھے رہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، علم آ گیا عقل نہیں آئی. علم کیا تھا؟ علم تھا کہ جناب صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان مشاجرات ہوئے، جھگڑے ہوئے. عقل کیا تھی؟ کہ خاصوں کی بات عاموں کے آگے نہیں کرتے. موٹی سی مثال، آپ کے گھر میں ماں باپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ باہر اعلان کرتے پھریں کہ آج میری ماں نے میرے پیو نال لڑائی کی تھی، میرے پیو نے جتیاں ماری ہیں ان دے سر تے. تو وہ حلالی اولاد کرائے گی یا گندی اولاد کرائے گی؟ اور گندی اولادے جے ماں پیو دا جھگڑا ہویا ہے تو چپ کر منہ بند رکھ، باہر دسن دی کی لوڑ ہے؟ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ماں باپ کی آپس میں انبن ہو جاتی ہے، لیکن کیا تیرا یہ حق ہے کہ تو بار باتیں کرتا پھرے؟ سارے زمانے کو بتایا آج میرے باپ نے میری ماں کو مارا ہے یا آج میری ماں نے میرے باپ کو مارا ہے، یہ باتیں بتانے والی ہے؟ عقل کہتی خاموش ہو جا، اس میں رسوائی ہے. بات تو ٹھیک ہے ہوا ہے جھگڑا، لیکن بھائی جھگڑا بتانے والا نہیں ہوتا ہے. کم علم لوگوں نے، یعنی میں کہتا ہوں ان کو علم کے حیضے ہو گئے، حیضے جن کی وجہ سے آگے. تو اللہ نے جب اپنے نبی کو سکھایا، علم بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی، وہ اسرار بھی عطا فرمائے، کون سی بات کرنے والی ہے کون سی نہیں کرنے والی، کون سی خاصوں کو بتانی ہے کون سی عام لوگوں کے اندر کرنی ہے. عام لوگوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، خاص لوگوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، مجمع کی بات اور ہے، خلوت کی بات اور ہے. تو یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے، جس چیز کے اندر یہ حکمت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے بارے نیارے کر دیتا ہے. والتوراۃ والانجیل وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو مٹی سے پرند کی صورت میرے حکم سے بناتا ہے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. بھائی دیکھو جس بھی نبی کو اللہ نے جو بھی دیا نا وہ اللہ نے دیا ہے.
ہاں جی، مٹی سے پرندے بنانا، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، پھر اس میں پھونک مارتا تو میرے حکم سے اڑنے لگتے. ہاں جی، پھونک اللہ کے نبی کی ہے، اذن میرے رب کا ہے، اور وہ مٹی کا پرندہ اڑنے لگ گیا. وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی، اور تو مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا ہے. ہاں جی، آج بھی کوڑ کا علاج کوئی نہیں آیا جی، آج بھی کوڑ کا علاج جس کو ہم سادہ سے لفظوں میں کہتے ہیں پھلبیری، پھلبیری کا علاج آج بھی کوئی نہیں. ہاں جی، آپ اندازہ کریں سارے جسم پر کوڑ ہو جائے، دانے دانے ہو جائیں، دانے دانے ہو جائیں، ان کا علاج آج کوئی نہیں. پلاسٹک سرجری ایک الگ چیز ہے، وہ تو شکل ہی بدل دیتے ہیں نا، کالوں کو گورا بنا دیتے ہیں، اور ایک لیکن وہی جسم ہو، وہی بندہ ہو، کوڑ سے خوبصورت ہو جائے، کوڑی سے خوبصورت ہو جائے، اندھا ہو جائے، بینا ہو جائے، آج بھی اس کا علاج کوئی نہیں جی. آج سادہ سا علاج ہوتا ہے جی، جس کی آنکھیں خراب ہو گئی دوسری آنکھیں لگا دو، اللہ سے پیچھے سے وہ سسٹم ہی بند کر دے، پھر جو دیکھنے والا ہے وہ سسٹم ہی بند کر دے، پھر آنکھوں کا کیا کرو گے؟ آنکھیں پھر کام نہیں دیتی. اچھا جی، لیکن اللہ کا نبی وہ کر لیتا ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا ہے. ہاں جی، اللہ کے نبی کے پاس یہ قوت بھی ہوتی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ ان کو دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے حکم سے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. یعنی کبھی بھی نبی کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کی منشا کے خلاف. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے کافر بولے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. یہودیوں نے جب دیکھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے اور یہ برحق ہیں. دیکھیں، بندہ شعبدہ ایک دفعہ دکھا سکتا ہے، 2 دفعہ دکھا سکتا ہے، 4 دفعہ، لیکن ہزاروں مرتبہ ایک دفعہ نہیں دکھا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں کم از کم 50,000 بندہ آتا تھا اور اللہ کا نبی ان کو شفا دیتا تھا. 50,000 بندہ روزانہ آ رہا ہے اور شفا لے کے جا رہا ہے. تو پھر میرا رب سونا کہتا ہے کہ جب وہ سارے معجزات دیکھ بھی بیٹھے نا جی، پھر بھی وہ یہودی کہنے لگے نا یہ تو جادو ہے جی، یہ تو نارا جادو ہے جی، اکھاں دی صفائی ہاتھاں دی صفائی ہاتھاں دی صفائی. ہے جی، یہودی ایسا لانتی قوم ہے جی کہ رب سونے نے قرآن میں کہیں پر بھی جب مقام آیا ہے، بات آئی ہے، کوئی ایسا مکان آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پر ان کی حجم نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا کلاس نہ لگائی ہو. یہودی ہیں ایسے، یہودی ہیں ایسے، اللہ کے نبی کے معجزے دیکھ کے نہیں مانتے. ہاں جی، اور ایک مقام کیا تھا، یہ وہی قوم تھی جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سارے عالمین پر ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی. لیکن کرتوت کیسے کیے، کام کیسے کیا؟ اب ہر مقام پر قرآن پاک ان کو ذلیل کر رہا ہے کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے، اور ہم نے آج جھولیاں ان کے سامنے پھیلائی ہوئی ہیں. اللہ واسطے ساڈے ملک نو کوئی چندہ دے دیو، کوئی خیرات دے دیو، اللہ واسطے کوئی سانو قرضہ دے دیو، ساڈے ملک دا نظام چل جائے. یاد رکھیے، لانتی قوموں کے پاس جاؤ گے نا تو سوائے لعنت کے کچھ بھی نہیں ملے. آؤ میں تمہیں رستہ بتاتا ہوں، جاؤ مدینے کے تاجدار کے سامنے جا کے ایسے جھولی پھیلاؤ، جاؤ اس در پہ جا کے جھولی پھیلاؤ اور کہو یا رسول اللہ آپ کی امت اس وقت مشکل میں ہے، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے اس وقت تکلیف میں ہیں، آج کرم کرو نا ذرا، رب سے ہمیں رحمتیں لے کے دو. لو شام سے پہلے نہ رحمتیں نازل ہو جائیں تو بات کرو. ہاں جی، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.